الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، وقال ایضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وقال أيضا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ محترم حاضرین، آج رمضان المبارک کی 16ویں تاریخ ہے اور عن قریب اس مہینے کا آخری عشرہ ہم پر سایہ فگن ہوگا۔ اس آخری عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادات میں اور زیادہ محنت کرتے تھے۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد المئزر وجد وشمر، یا وشمر وشد المئزر، دو طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب بیداری کرتے، یعنی پوری رات عبادت کرتے، اور اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، وایقظ اہلہ، اور عبادت میں خوب محنت کرتے اور اس کے لیے بالکل کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے۔ قیام اللیل اور دیگر عبادتوں میں رات کو پوری تندہی کے ساتھ عبادت کر کے گزارتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی رات پوری رات عبادت نہیں کی، قیام اللیل نہیں کیا، پوری رات تہجد گزاری پوری رات فجر تک نہیں کی۔ تو دونوں روایتوں کے درمیان جمع کی صورت یہی ہے کہ آدمی پوری رات عبادت میں مصروف رہے، ذکر و اذکار، دعا، استغفار، تلاوت، تہجد سب کو ملا کر کے رات عبادت میں گزارے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ آخری عشرے میں خوب عبادت کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ جلیل القدر رات رکھی ہے جو اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اس امت کی عمریں مختصر ہیں 60 اور 70 سال کے درمیان، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کے عمل کو بڑھانے کے لیے ان کو ایک ایسی رات عطا کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں اس کے بیان کے لیے، اس کی فضیلت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے پوری ایک سورہ نازل فرمائی، سورۃ القدر کے نام سے، کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کی جستجو میں رہتے تھے۔ صحیحین کی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کے بتلایا کہ آپ کو جس رات کی تلاش ہے وہ ابھی آگے ہے، آپ نے مزید اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین علیہ السلام نے بتلایا کہ وہ رات ابھی مزید آگے ہے، تو آپ نے 20ویں کی صبح لوگوں کو خطاب کیا اور کہا کہ جو میرے ساتھ اعتکاف میں تھا اور اپنے گھر لوٹنا چاہے وہ اپنے گھر لوٹ سکتا ہے، اور جو میرے ساتھ اعتکاف جاری رکھنا چاہیں وہ اعتکاف جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ بتلایا گیا ہے کہ جس رات کی ہم تلاش میں ہیں وہ ابھی آگے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ مجھے اس رات کی علامتوں کا علم دیا گیا تھا، لیکن تم میں سے 2 لوگ آپس میں باہم اختلاف کرنے لگے، تو اس کی علامتوں کا جو مجھے حتمی علم دیا گیا تھا کہ یہ کب ہے وہ اٹھا لیا گیا، لیکن اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔
اور مجھے یہ دکھلایا گیا کہ اس سال جو شب قدر ہوگی، لیلۃ القدر ہوگی، اس میں مٹی اور پانی میں سجدہ کروں گا۔ تو اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی، ایک طاق رات میں 21ویں رات تھی وہ، تو بارش ہوئی اور مسجد ٹپکی، اور آپ کے مصلی کی جگہ سے ٹپکی، کیونکہ کھجور کی چھالوں اور پتوں سے ایک عارضی قسم کی چھت بنا دی گئی تھی، بہت مضبوط چھپر بھی نہیں تھا جو پانی اور برسات کو روک سکے۔ تو پانی جب ٹپکا تو آپ نے سجدہ کیا، تو آپ کی سجدہ کی جگہوں پر، چہرے پر، پیشانی اور ناک کے بانسے پر پانی اور مٹی کے اثرات تھے۔ صحابہ نے دیکھا تو ان کو یہ علم ہوا کہ یہی شب قدر تھی اس سال۔ شب قدر یہ قیامت تک باقی ہے۔ بعض امت کے بعض گمراہ فرقوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شب قدر اٹھا لی گئی، اور وہ لوگ اسی حدیث سے غلط استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اس کو بھلا دیا گیا، اور حدیث کے آگے کے ٹکڑے پر ان لوگوں کی نظر نہیں رہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَالْتَمِسُوهَا، کہ اس کو آگے کی طاق راتوں میں یا آخری عشرے کی راتوں میں تلاش کرو۔ آپ نے اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اگر وہ رات اٹھا لی جاتی اور شب قدر باقی نہ رہتی تو اس حکم کا کیا معنی رہ جاتا؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آخری عشرے کی راتوں میں اور خاص کر کے طاق راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو، اور آپ اسی لیے اعتکاف کرتے تھے۔ اور لیلۃ القدر اسی آخری عشرے میں ہے، کیونکہ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، ابتدا اس کی رمضان میں ہوئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت العزت سے آسمائے دنیا پر اتارا، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام جب ضرورت ہوتی اتنا قرآن لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتے، اور 23 سالوں میں یہ نزول مکمل ہوا۔ صحابہ کرام نے لیلۃ القدر کے تعلق سے مختلف خواب دیکھے تھے، سب کے خواب تقریباً ایک جیسے تھے، اور آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آخر کی 7 راتوں میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارا رؤیاکم قد تواتعت فالتمسوها فی 7 بقینا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں، ملتے جلتے ہیں، تو اس کو باقی 7 بچی ہوئی راتوں میں تلاش کرو، کیونکہ وہ آخری عشرے کا زمانہ تھا، تو باقی راتوں میں، بچی ہوئی راتوں میں آپ نے تلاش کرنے کا حکم دیا۔ اور آپ کا عام حکم یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ یہ کوئی فکس رات ہے یا منتقل ہوتی رہتی ہے؟ علماء کرام نے احادیث کے مجموعے سے یہ استنباط کیا ہے کہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے، اور بعض احادیث میں جس پر علماء کا اتفاق نہیں، کچھ کلام ہے، اس کی علامتیں بتلائیں کہ سورج مدھم رہتا ہے، شعاع کم رہتی ہے، اس کی دن بہت خوشگوار رہتا ہے، اور اس دن گرمی اگر رہتی ہے تو گرمی کم ہو جاتی ہے، یہ سب علامتیں بتلائیں۔ لیکن یہ رات رؤیت کے اعتبار سے طاق راتوں میں ہر بلد اور ہر ملک کے اعتبار سے پڑتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو یہ انعام عطا کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کے ایک عابد و زاہد شخص کا تذکرہ کیا، جس نے 80 سالوں تک لگاتار دن میں اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا، اور رات میں شب بیداری کی تھی، اللہ کے لیے قیام کیا تھا، تہجد پڑھی تھی۔ اور کسی دوسرے کا تذکرہ کیا جس نے روزے رکھے تھے اور رات میں قیام کیا تھا، اور 4 انبیاء کا تذکرہ کیا، حضرت ایوب، حضرت زکریہ، حضرت حزقیل ابن عجوز، اور حضرت یوشع بن نون علیہم السلام کا تذکرہ کیا، اور ان کی عبادتوں کا تذکرہ کیا۔ صحابہ ان کی عبادتوں کو دیکھ کر اب پست ہمتی کا شکار ہوئے کہ ہم، ایک تو عمریں ہماری مختصر ہوتی ہیں، دوسرے ان کے جتنی ہم عبادت نہیں کر پاتے، تو ان کے عمل کو ہم کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ ہم نے ایک قدر والی رات اتاری ہے اس امت پر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس میں جبرائیل امین اور فرشتے اس کثرت سے اترتے ہیں۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ زمین میں جتنی کنکریاں، اس سے زیادہ تعداد فرشتوں کے نزول کی ہوتی ہے۔ اور یہ رات سلامتی والی کیوں ہے؟ احادیث میں اس کی تفسیریں آئی ہیں کہ اس دن کوئی ستارہ نہیں ٹوٹتا، کسی شیطان کا کسی
مومن بندے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس دن کوئی برا واقعہ رونما نہیں ہوتا، سلامتی ہی سلامتی ہوتی ہے۔ اور یہ جو فرشتے زمین پر آتے ہیں یہ مومنوں کے حق میں مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ تب تک جاری رہتا ہے حتی ینفجر الفجر، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے۔ جب فجر نمودار ہو جاتی ہے تو فرشتے واپس آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور آسمان پر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ جس کی اکیلی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا اللہ پر ایمان، اس کے ثواب پر اعتماد رکھتے ہوئے اور خیر اور خلوص کی نیت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کوئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو وہ یہی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام عند اللہ صیام نبی اللہ داؤد کان یصوم یوما ویفطر یوما، وافضل الصلاة عند اللہ صلاة نبی اللہ داؤد کان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ وینام سدسہ، کہ اللہ کے یہاں بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور سب سے بہتر تہجد اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا طریقہ تہجد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے تھے، پھر آدھی رات سے لے کر 2/3 رات تک قیام اللیل کرتے تھے، تہجد گزاری کرتے تھے، اور رات کا جو چھٹا حصہ باقی رہ جاتا اس میں پھر سے اپنی نیند مکمل کرتے تھے فجر تک۔ تو یہ فریضے کے بعد اللہ کی جو فرض نمازیں ہیں 5 وقت کی، اس کے بعد سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ بندہ تنہائی میں، اندھیرے میں، گھر میں ادا کرتا ہے، اس وقت اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی نہیں ہوتا، اور وہ رب کے آسمان دنیا پہ نزول کا وقت ہے۔ سال کی ہر رات جب 1/3 حصہ رات کا گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور منادی کراتا ہے کہ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے، میں اس کی دعا قبول کروں، کیا کوئی مغفرت چاہنے والا ہے، میں اس کی مغفرت کر دوں، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، میں اس کی توبہ قبول فرما لوں، کیا کوئی مجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرنے والا ہے، میں اس کو اس کی حاجت عطا کر دوں۔ اور ایسا ہر رات ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنے حضور گریہ وزاری کرنے کے لیے بالکل خلوص اور للہیت کے ساتھ ایک فراغت کا اور تنہائی کا موقع عطا کیا، جبکہ وہ خود ہماری دعاؤں کو، ہماری گریہ وزاری کو، ہماری توبہ و استغفار کو سننے کے لیے آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ عبادت جس کو ہم قیام اللیل یا تہجد کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے لوگ نہیں کرتے تھے۔ مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی محراب میں بہت لمبا لمبا قیام کرتی تھیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پیر سوج جاتے، اور اتنی گریہ وزاری کرتے کہ اگر آپ کی سجدے کی جگہ کو ہاتھ سے محسوس کیا جاتا تو وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ملتی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا آپ اتنی محنت عبادت میں کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جب نعمت ملے تب بھی داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کسی نعمت سے نوازا وہ سجدہ شکر بجا لاتے تھے۔ تو شکرانے کے لیے بھی اللہ کی تہجد گزاری، اور مغفرت ذنوب کے لیے بھی، اور اپنی تندرستی کے لیے بھی۔ یہ بات بڑی عجیب لگے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کی عادت بنا لو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلی امت کے جو نیک لوگ تھے یہ ان کا طریقہ کار ہے۔
وَقُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ تَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور قیام اللیل یہ گناہوں کے کفارے کا بھی ذریعہ ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ مِنَ الْجَسَدِ، اور جسم سے بیماریوں کو دور کر دینے کا ذریعہ ہے۔ اس وقت آپ اللہ سے مناجات کریں گے، گریہ وزاری کریں گے، اپنی حاجتیں رکھیں گے، اپنی بیماری کا تذکرہ کریں گے، اور قبولیت کا وقت ہے وہ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بعد آپ کو شفا دے گا، یا اس جاگنے اور اس محنت اور مشقت کی وجہ سے اس بابرکت وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جسم کی بہت سی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہ جسم سے بیماریوں کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ دوسرا جو عمل اس آخری عشرے میں ہوتا ہے وہ اعتکاف کا عمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کے ساتھ آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا، اور آپ برابر اعتکاف کرتے رہے۔ پیچھے کچھ بات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا سب سے زیادہ بار اعتکاف کیا، اور آخری سال جس سال آپ کی وفات ہوئی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، کیونکہ اس سال جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو 2 بار قرآن کا دور کرایا، تو آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف یہ ایسی مسجد میں ہونا چاہیے جس میں جمعہ اور پنجگانہ نماز ادا ہوتی ہو، اور اگر جامع مسجد گھر سے قریب نہ ہو کسی کے جہاں جمعہ ہوتا ہو، تو وہ جہاں 5 وقت کی فرض نمازیں ادا ہوتی ہیں ایسی مسجد میں اعتکاف کر سکتا ہے، اور جمعہ کے لیے جامع مسجد کے لیے جا سکتا ہے۔ معتکف اعتکاف میں کیوں بیٹھتا ہے؟ دنیا کی تمام مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر صرف خالق حقیقی سے اپنا رشتہ جوڑنے کے لیے۔ یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھے اس کے مد نظر یہ بات ہونا چاہیے کہ اب میرا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہونا چاہیے، یا جس قدر ممکن ہو ہم اللہ سے تعلق جوڑ کر بیٹھیں اور دنیاوی مشاغل سے اپنا رشتہ ترک کر لیں۔ اور اس سنت کے بارے میں آج کا زمانہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ کسی مسجد میں معتکفین کا ہجوم ہوتا ہے، 10 لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اور کہیں دوسری مسجد دیکھو جو کہ اس علاقے کی جامع مسجد ہے، خالی ہے، وہاں کوئی معتکف نہیں ہے، ویران ہے۔ اعتکاف اللہ جس کو توفیق دے اور جس کو اتنی فرصت و فراغت دے اس کو کرنا چاہیے، اور مسجدوں کو اعتکاف معتکفین سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ عورتیں بھی اگر چاہیں فتنے کا خوف نہ ہو اور امن و امان نصیب ہو تو مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے بغل میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو مسجد نبوی کا ایک ستون تھا جس کو اسطوانۃ التوبہ کہتے تھے، وہیں پر آپ کا ایک ترکی خیمہ چھوٹا سا ہوتا وہی لگایا جاتا، اس میں آپ کا بستر لگا دیا جاتا، آپ اسی میں اعتکاف کرتے تھے۔ تو اسی سے تھوڑا فاصلے پر حضرت عائشہ نے اجازت لے کر خیمہ لگوایا، پھر حضرت حفصہ نے ان سے کہا کہ میرے لیے بھی اجازت طلب کرو، انہوں نے حضرت حفصہ کے لیے اجازت طلب کی، ان کا بھی خیمہ لگا، حضرت زینب نے بھی ان دونوں کو دیکھ کر خیمہ لگوا لیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پلٹے اور ان خیموں کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی، اور انہوں نے ان خیموں کو اکھاڑنے کا حکم دیا کہ خیمے اکھاڑ دو، اور اپنا اعتکاف فسخ کر دیا۔ اور پھر اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کے طور پر شوال کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ اسی عمل سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، اور ان کی اور دلیلیں یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں 1 رات حرم شریف میں اعتکاف کروں گا، اور انہوں نے اس کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اپنی نظر پوری کر لو، اللہ کی اطاعت کے کاموں میں نظر پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بغیر روزے کے بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، چند لمحے کا بھی اعتکاف درست ہے، جتنے کہ آدمی نیت کر کے مسجد آئے۔ تو اگر آدمی آج کل تراویح یا قیام کے لیے بھی مسجد آتا ہے اور یہ نیت کر کے آئے کہ عشاء سے لے کر جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت سے رہیں گے، تو اس کو قیام اللیل اور اعتکاف دونوں کا ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر معتکف کو کچھ ضرورتیں ہوں
تو وہ ان ضرورتوں کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے. جیسے کھانا لانے کے لیے اگر اس کا کوئی کھانا پہنچانے والا نہ ہو، یا مسجد میں صفائی ستھرائی اور قضاء حاجت کی جگہ نہ ہو، تو وہ نہانے اور استنجا وغیرہ کے لیے مسجد سے جا سکتا ہے، لیکن بلا ضرورت اپنے معتکف سے نہیں نکلے گا. ہاں اگر کوئی ہنگامی صورت پیدا ہو گئی جس میں اس کی حصے داری ضروری ہے، کسی کی جان بچانی ہو، یا مسجد میں آگ لگ گئی اور نکل کر کے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنا ضروری ہو، تو اس وقت اس کو یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنا اعتکاف چھوڑ کر کے مسجد سے نکلے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو. ملنے جلنے کے لیے اگر ضرورت سے کوئی اس کے پاس آئے تو آ سکتا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئیں، دیر تک آپ بیٹھی رہیں، اور رات میں جب وہ واپس جانے لگیں تو آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے اٹھے. راستے میں انصار کے دو صحابی عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. وہ آپ کے ساتھ ایک خاتون کو دیکھ کر تیز تیز جانے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، آرام سے چلو، یہ صفیہ ہیں. تو ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں کوئی غلط خیال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ شیطان تمہارے ساتھ جس طرح تمہاری رگوں میں خون گردش کرتا ہے، ایسے ہی لگا رہتا ہے تمہارے ذہن میں بدگمانی ڈالنے کے لیے. تو میں نے اس بدگمانی کا ازالہ کیا ہے کہ کہیں اس کے عوض تم میرے بارے میں بدگمانی کر کے گناہ کے مرتکب نہ ہو. تو یہ چند باتیں تھیں اعتکاف اور قیام اللیل کے تعلق سے. یہ جو باقی ایام ہیں ان میں ہمیں مزید تندہی کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو دنیاوی شواغل میں پڑھ کر اس آخری عشرے کی فضیلت سے غافل ہونے سے بچانا چاہیے. اللہ تبارک تعالی ہم نے جو عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرمائے، اور آگے جو عبادتوں کے موقع ہیں ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.